MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, बड़ी ख़ुशी की बात है कि हम सब के बीच में नौजवान आलिम दीन जमीयतुल उलमा उड़ीसा के जनरल सेक्रेटरी शेखुल हदीस जामिया मरकज़ुल उलूम हज़रत मौलाना सैयद नक़ीबुल अमीन साहब बरक़ी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। असल ख़िताब तो आप लोग इन्हीं उलमाए अकाबिरीन का सुनेंगे। मुझे बीच में 2-4 मिनट के लिए बुलाया गया है, चूँकि मैं इस जामिया से उस वक्त से जुड़ा हुआ हूँ जब ये जामिया मस्जिद के कमरे में चल रहा था, मस्जिद के हुजरे में। उस वक्त से मैं जानता हूँ, आता जाता हूँ, और मेरे से जो खिदमत होती है हर वक्त हर घड़ी में लब्बैक कहता हूँ। आज मैं इसके तरक्की का राज बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारों, अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के डर से रोना, अल्लाह की मोहब्बत में रोना, अपने गुनाहों पर नादिम होकर रोना, अपनी कमज़ोरी का ख़याल करके रोना, मुख्तसर ये है कि अल्लाह के सामने रोना बड़ी कीमती चीज़ है। आज उम्मत में हर एतबार से काम करने वाले कुछ ना कुछ अफराद मौजूद हैं, मगर उम्मत में रोने वाले बहुत कम हो गए। मेरे प्यारों, रोना सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप अल्लाह के सामने इस कदर रोते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि बाज़ मरतबा रोने की ऐसी आवाज़ आती है जैसे हंडिया चूल्हे के ऊपर रख के पक रही हो। हांडी को चूल्हे पे रख के अगर पकाया जाए पानी डाल के या कोई सामान डाल के, जो इस तरह खद्दे की आवाज़ आती है, खद खद की आवाज़ आती है, इस तरह ज़ारो कतार बेतहाशा अल्लाह के सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे। वो नबी जो मासूम अनिल ख़ता है, वो नबी जिसके सदक़े में कायनात का वजूद है, वो नबी जो अल्लाह का सबसे ज़्यादा प्यारा, लाडला, महबूब, चहेता है, वो अल्लाह के सामने ऐसे रो रहा है और उम्मत को सबक देकर जा रहा है कि अल्लाह के सामने रोना कितना कीमती है। आज अल्लाह के सामने हमने रोना छोड़ दिया। हमारे सामने मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। प्यारो, सबके दिल में यह तमन्ना होती है कि किसी तरह हमारी परेशानियां दूर हो जाए, ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आए, ज़िंदगी के अंदर आसानियां आए, हम इत्मीनान और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ज़िंदगी के अंदर खुशहालियाँ आएंगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह के यहाँ रोना छोड़ दिया। अम्मा आयशा फरमाती है इतना रोते थे। एक मरतबा का वाक़या, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बगल से उठे, वज़ू किया, जानेमाज़ पे गए और तहज्जुद की नमाज अदा की। उसके बाद अल्लाह के सामने रोना शुरू किया। इतना रोए और ऐसा हाल हो गया रो रो कर कि मुझे खतरा यह हुआ कि कहीं मैं आज बेवा ना हो जाऊं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह न निकल जाए, इस कदर रो रहे थे। कभी गौर करो, अंदाजा करो, ये रोना किस कदर बेतहाशा रोना होगा। अंदाजा लगाओ कैसे रोए होंगे। अल्लाह के सामने रोना बड़ा कीमती है। हज़रत मौलाना असगर हुसैन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे। एक मरतबा देवबंद में तशरीफ़ फरमा थे। मजलिस के अंदर एक आदमी एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर आया और आके दरख्वास्त की, हजरत ये बच्चा 3 दिन से लगातार रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। दवा पानी सब करवा दिया,
حکیموں کو دکھا دیا، طبیبوں کو دکھا دیا، جو کچھ کرنا تھا علاج معالجہ سب کر چکے، ہم تھک چکے ہیں، یہ بچہ رونا بند نہیں کر رہا ہے، آپ ہی کچھ کر دیجئے، دم وغیرہ کر دیجئے، کچھ دعا کر دیجئے، اس کا رونا بند ہو جائے۔ پورا خاندان پریشان ہے، کہنے لگے چلو یہاں سے، چلو ہٹو، زور سے ڈانٹا، ہٹا دیا۔ مجلس میں کسی صاحب نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت اتنا پریشان حال آدمی آیا تھا، 3 دن سے اس کا بچہ رو رہا ہے، اور اس نے کہا ذرا آپ دعا کر دیتے یا دم کر دیتے، آپ نے ڈانٹ کے اسے بھیج دیا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں، یہ بات تو مجھے پتا ہے، 3 دن سے اس کے گھر میں کوئی عذاب آنے والا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے روک رکھا ہے، اسی بچے کی رونے کی وجہ سے۔ میں اسے چپ کرا دوں، اس کے گھر میں عذاب آ جائے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فلاں گھر پہ جا کے عذاب نازل کرو۔ فرشتے جب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روک دیتے کہ رک جاؤ، عذاب مت نازل کرنا۔ فرشتے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ عذاب کیوں نہ نازل کرے، آپ کا حکم تھا، پھر آپ کا دوسرا بھی حکم آ گیا فوراً ہی کہ عذاب روک دیا جائے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ خود بتاتے ہیں فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، جس گھر میں نے حکم دیا تھا کہ اس گھر میں عذاب نازل کر کے آؤ، ابھی اسی گھر میں ایک بچہ، چھوٹا سا معصوم بچہ بھوک پیاس یا دودھ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے رو رہا ہے، اور جس گھر میں میرا کوئی بندہ رو رہا ہو اس روتے ہوئے گھر میں عذاب نازل نہیں کرتا۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے سامنے رونا کتنی پیاری چیز ہے۔ یہ تو عام رونے کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صاحب آپ کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے کسی وجہ سے، اسی وقت جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کیا کہ یہ فلاں آدمی ہے۔ جبرائیل نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، انسان کے سارے اعمال کو ہم وزن کر سکتے ہیں، ہم فرشتوں کو وزن کا حکم ہے، طاقت دی اللہ نے، سارے اعمال وزن کر سکتے ہیں، لیکن انسان کا یہ عمل آنسو بہانا، اللہ کے سامنے رونا، اس کو ہم وزن نہیں کر سکتے۔ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ ایک قطرے آنسو پہ اللہ کئی جہنم کے سمندر بجھا سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے، یہ رونا بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج جامعہ اشاعت العلوم اگر مسجد کے حجرے سے یہاں تک پہنچا ہے جو آپ کی نظر کے سامنے ہے، تو میرے بھائیوں، میں نے دیکھا ہے حضرت محتمم صاحب، مولانا خیر الدین صاحب کے رونے کو دیکھا ہے۔ مسجد کے اندر بستر تھا، جب شادی نہیں ہوئی تھی مسجد میں لیٹتے تھے اور راتوں کو روتے تھے۔ میرے ساتھ کئی سفر ہوئے ہیں، در در بھٹکتے، 2 روپے کے لیے پریشان رہتے، چلو یہاں چلیں گے، چلو وہاں چلیں گے، چلو اس کے پاس چلیں گے، لمبے سفر کیے۔ ہم نے سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا کہ محتمم صاحب رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے، بے انتہا روتے، اللہ سے مانگتے۔ اللہ نے ان کے آنسوں کی برکت سے آج اڑیسہ میں اتنا بڑا ادارہ الحمدللہ جو آپ کی نظر کے سامنے ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تعریف کرنے کی، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا اڑیسہ جانتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، میں تو کروں گا ہندوستان جانتا ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر جس کی طوطی بول رہی ہے، ڈنکا بج رہا ہے، یہ جامعہ اشاعت العلوم آپ کا ادارہ ہے۔ آپ اس سے محبت کیجئے، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ موت تک جڑے رہیں گے، آخری وقت میں اپنے اولاد کو، اپنی خاندان کو وصیت کر کے جائیں گے کہ اس ادارے سے جڑے رہیں۔ دینی ادارے جتنے بھی ہیں، چاہے جامعہ اشاعت العلوم ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے دین کے ہیں، سب کے ساتھ ہمارا جڑا رہنا ہمارے ایمان کی گارنٹی ہے۔ اگر ہم ان اداروں سے جڑے نہ رہے تو ہمارے نسلوں کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایمان بچانا ہے تو پیارو ان دینی اداروں کو مضبوط کرو اور ان سے جڑے رہو۔ ان علماء کرام، نائبین انبیاء، وارثان رسولوں سے جڑے رہو۔ تعلق کو جتنا مضبوط کرو گے ان علماء کرام سے، خدام دین اور خدام قرآن سے، اور ان دینی مراکز اور دینی مدارس سے، انشاءاللہ تعالی ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا اور ایمان کی بقا نسلوں تک باقی رہے گی۔ ارادہ کرتے ہیں بھائی سبھی،
ہاتھ اٹھا کر ارادہ کرو کہ انشاءاللہ تا قیامت تک ہم دینی اداروں سے اور خصوصاً جامعہ اشاعت العلوم سے جڑے رہیں گے۔ میں محتمم صاحب سے درخواست کروں گا، آپ پورے اڑیسہ کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے، جو آپ کو رات کو اٹھ کے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ابھی تو اللہ کا شکر ہے خلافت بھی مل گئی ہے مولانا منیر صاحب سے، بہت بڑے اللہ والے سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ آئے ہیں ایک اللہ کے ولی کا دیدار کرنے کے لیے۔ یہ جامعہ اشاعت العلوم کی دین ہے، اسی کا فیض ہے، یہی فیض آپ اٹھاتے رہیں گے اور جڑے رہیں گے۔ محتمم صاحب سے درخواست ہے کہ ہم سب کو، تمام سامعین، آپ اور ہم سب جو بیٹھے ہیں اس ادارے کے خادم بن کر، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت تک دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام سے اور دینی مدارس اور مراکز سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔